1971 میں پاکستان سے ٹوٹنے والا بنگلہ دیش آج پاکستان کو پیچھے ہی نہیں کافی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ قحط اور سیلاب کا مارا ایک غریب ملک دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک کیسے بنا؟ دنیا کہانی میں آج کہانی سنائیں گے بنگلہ دیش کی ترقی کی۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مطابق بنگلہ دیش ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اتنی تیزی سے ترقی کی جس کی توقع بھی نہ تھی۔ پاکستان سے آزاد ہونے کے صرف 35 سال بعد یعنی 2006 وہ سال تھا جب بنگلہ دیش کا GDP پاکستان سے آگے نکل گیا، اور اب جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی 10 جولائی 2022 کو ایک بنگلہ دیشی ٹکا 2 روپے 22 پیسے کا ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی؟ اس کی 6 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لڑکیوں کی تعلیم۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی 16 کروڑ 80 لاکھ ہے اور اس آبادی کا 49.4% خواتین ہیں، یعنی بنگلہ دیش کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، جنہیں ریاست کا کارآمد شہری بنانے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، ہنر سکھائے جاتے ہیں، انہیں اتنا با اختیار بنایا جاتا ہے کہ وہ خود کما کر گھر چلا سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے تعلیم عام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ شادی کے بعد آج کی ماں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 98% بچے پرائمری تک تعلیم یافتہ ہیں۔ بچوں کی صحت بہتر ہوئی ہے اور معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ آج بنگلہ دیش میں انسان کی اوسط عمر 72 سال ہے، جو پاکستان اور بھارت دونوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں اوسط عمر 66 سال اور بھارت میں 68 سال ہے۔ نمبر 2، ریڈی میڈ گارمنٹس۔ بنگلہ دیش کی ترقی کا دوسرا بڑا راز اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹریاں ہیں۔ فیصل آباد کو جیسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا تھا، اب بنگلہ دیش میں کئی فیصل آباد بن چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بڑی بڑی گارمنٹ فیکٹریاں ہیں جن کی آؤٹ پٹ پاکستان تو کیا بھارت کی فیکٹریوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سازگار ماحول ہے جو بنگلہ دیش حکومت نے مینوفیکچررز کو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیکٹریاں سخت ریاستی قوانین سے آزاد ہیں اور اسی لیے بہترین آؤٹ پٹ دیتی ہیں اور روزگار کے مواقع بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ان فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ 2020 میں بنگلہ دیش کی کل ایکسپورٹ $48.5 ارب رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی کل ایکسپورٹ صرف $25 ارب تھی۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق صرف گارمنٹس انڈسٹری کا ریونیو $19 ارب سے $34 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40 سال کے دوران بنگلہ دیش میں غربت کی شرح 43% سے کم ہو کر 14% تک آ گئی ہے، اور فی کس آمدنی اور GDP گروتھ میں بھی بنگلہ دیش بھارت اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ گارمنٹس کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی کل برآمدات کا 84% ہیں۔ نمبر 3، بیرون ملک سے زر مبادلہ۔ پاکستان اور بھارت کی طرح بنگلہ دیش کے شہری بھی امریکہ، یورپ اور عرب ملکوں میں ملازمت کر کے زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے بھیجا جانے والا زر مبادلہ برآمدات سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں 70% زیادہ امیر تھا، اور اب بنگلہ دیش پاکستان کے مقابلے میں 45% زیادہ امیر ہے۔ نمبر 4، سیاسی استحکام۔ پاکستان میں حکومتیں بننا اور ٹوٹنا تو عام ہے، لیکن بنگلہ دیش میں جمہوریت کے قدم بڑے مضبوط ہیں۔ یہاں جمہوری حکومتیں ہی آئیں اور آج تک مارشل لاء نہیں لگا۔ یہی وہ راز ہے جس سے ادارے مضبوط ہوئے اور انفراسٹرکچر بہتر ہوا۔ یہ سیاسی استحکام اور بنگلہ دیش پر اعتماد ہی تھا کہ علی بابا اور ایمیزون نامی بڑے بڑے عالمی اداروں نے بنگلہ دیش میں اپنے کاروبار کو پھیلایا۔ یہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہی تھی جس کی وجہ سے
نئے کاروبار شروع کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور نوجوانوں نے سٹارٹ اپس کے ذریعے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہی نہیں بلکہ ای کامرس کے ذریعے بھی بنگلہ دیش کا نوجوان آج بھرپور طریقے سے ڈیجیٹل ترقی کے راستوں کو بھی جانتا ہے اور ترقی کو نئی منزلوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی 62% آبادی 35 سال سے کم ہے اور ملک کے لیبر سیکٹر میں خواتین کا تناسب 36% ہے۔ ملک کی 22% آبادی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مڈل کلاس کی مہارت اور حکومتی سپورٹ ہی ہے جس کی وجہ سے معیشت کا حجم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ نمبر 5، جدید ٹیکنالوجی۔ بنگلہ دیش نے انٹرنیٹ کی 4G ٹیکنالوجی کو دیہات تک پہنچا دیا ہے اور اب 5G پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 11 کروڑ انٹرنیٹ صارفین ہیں جن میں سے 90% موبائل انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اپریل 2021 میں موبائل صارفین کی تعداد 17 کروڑ یعنی بنگلہ دیش کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ 10 کروڑ سے زائد شہری موبائل فون پر ہی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ بجلی کا بل جمع کرانا ہو یا فیس، تجارت کرنی ہو یا انویسٹمنٹ، سب موبائل فون اور انٹرنیٹ بینکنگ سے ہوتا ہے۔ جبکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو کل آبادی کا صرف 35% ہی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل دور میں بھی بنگلہ دیش پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ نمبر 6، انفراسٹرکچر کی مضبوطی۔ بنگلہ دیش یہ جان چکا ہے کہ انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشنز کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں، اس لیے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ترقی کی سیڑھی بن چکے ہیں۔ توانائی اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کے میگا پروجیکٹس میں بنگلہ دیش سالانہ بجٹ میں 40,000 کروڑ ٹکا مختص کرتا ہے۔ صرف 2020 میں 250 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ بنگلہ دیش میں بجلی کی طلب صرف 12,000 میگا واٹ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک بھی اپنی طلب سے 2 گنا بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں لوڈ شیڈنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگر بنگلہ دیش کی ترقی ایسے ہی جاری رہی تو 2026 میں اسے کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا، اور پاکستان کی حالت یہ ہے، یہ FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔